قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان میں بسنے والی ہر قوم، ہر قبیلے کے ایک ایک فرد کے لیے ملک پاکستان بنایا تھا۔ اے میرے بھائیوں، اے میرے ہم وطنوں، پاکستان کی قدر و قیمت کو جانیے۔ یہ ملک پاکستان مسلسل قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ جن کے ہاں ان کے آباء و اجداد میں بزرگ خواتین اور مرد موجود ہوں، ان سے پوچھئے کہ جب وہ ہجرت کر کے ہندوستان سے پاکستان آئے تھے تو کتنی تکلیفیں برداشت کی تھیں، کتنے دنوں کی پیاس برداشت کی تھی، کتنے دنوں کی بھوک پیاس برداشت کی تھی، اور جب وہ اپنے گھروں سے نکلے تھے تو 10-10 12-12 افراد تھے، اور جب وطن پہ قربان ہونے کے بعد ملک پاکستان کی سرحدوں میں داخل ہوتے ہیں، جو 10 تھے ان میں سے 2 رہ گئے تھے، اپنا سب کچھ لے کے ہندوستان کو چھوڑ کے پاکستان میں نہ پہنچا تھا۔ کسی نے جان کا نذرانہ نہ دیا، کسی نے بہنوں کی عزتوں کو قربان کیا، کسی نے نوجوان بھائیوں کی جوانیوں کا نذرانہ نہ دیا، کسی نے اپنا مال، اپنی جائیداد، اپنی زمین، اپنا گھر بار قربان کر دیا۔ جانتے ہو کس لیے؟ فقط آپ کے لیے اور میرے لیے، تاکہ ہماری ملت کا ہر آنے والا بچہ، ہر آنے والا نوجوان اس ملک پاکستان کی قدر دانی کرے اور خدا کا شکر ادا کرے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے ہمیں ایک آزاد ملک لے کر دے دیا۔ اپنی گفتگو کو ختم کروں اور بتاتا چلوں کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے جب 2 قومی نظریہ پیش کیا تھا، آپ کے وہ چمکتے ہوئے دمکتے ہوئے الفاظ ہیں کہ یہ کسی طرح بھی ممکن نہیں ہے کہ 2 قسم کے 2 نظریات رکھنے والی قومیں ایک جگہ پہ رہ سکیں، اور خدا کریں اور غور کریں کہ وہ ہندوستان جس کے اندر مسلمانوں کی قلت اور ہندوؤں کی کثرت تھی، اگر قائد اعظم محمد علی جناح ہمیں وطن عزیز لے کر نہ دیتے تو آج ایک گھر میں مسجد بھی ہوتی اور اس گھر میں مندر بھی ہوتا۔ آدھے گھر والے بتوں کی پوجا کر رہے ہوتے اور آدھے گھر والے لا الہ الا اللہ کا دم بھر رہے ہوتے۔ اگر آج ہمارے گھروں میں اللہ کی عبادت کی جا رہی ہے، آج اگر میرے گلی محلے اور شہر میں مساجد موجود ہیں، تو یہ در حقیقت ہمارا کمال نہیں ہے، یہ در حقیقت بانی پاکستان، بابا قوم، قائد اعظم محمد علی جناح کے احسانوں کا یہ بہترین ایک جو ہے جھلک ہے کہ جو احسان انہوں نے ہمارے اوپر کیے اور ہمیں عبادت کی آزادی کے لیے ایک الگ ملک دلوا دیا۔ آج اگر ہم آزاد نہ ہوتے تو ہمارا حال بھی فلسطین جیسا ہو رہا ہوتا، ہمارا حال بھی ہمارے کشمیری بھائیوں جیسا ہو رہا ہوتا کہ جن کے اوپر مسلسل ظلم و ستم ہو رہے ہیں اور انہیں آزاد کروانے والا کوئی نہیں ہے۔ وہ آج بھی قائد اعظم محمد علی جناح جیسے کسی مسیح کے انتظار میں ہے، کسی عظیم فکر کرنے والے قائد اعظم کے انتظار میں ہے کہ جو آئے اور کشمیر اور فلسطین اور یمن اور دیگر اسلامی ممالک کو دشمن کی چال اور دشمن کے ہتھ کنڈوں سے آزاد کروائے۔ اے میرے ہم وطن پاکستانیوں، خدا کا شکر ادا کرو کہ ہمیں قائد اعظم محمد علی جناح کی مسلسل کوششوں کی وجہ سے کہ جن کا آغاز 1906 میں کیا اور آخر منطقی انجام تک ان کی کاوشیں 14 اگست 1947 کو پہنچیں اور ہمیں آزاد صورت میں ایک ملک پاکستان مل گیا۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، بتانا ضروری سمجھوں گا کہ یہ ملک پاکستان اگر ہمیں ملا ہے تو اس کی خاک سے ہمیں کیسے محبت کرنی ہے۔ آپ زندگی کے کسی بھی شعبے کے ساتھ منسلک ہوں، آپ زندگی میں جہاں بھی رہیں، جیسا کہ آج اس وقت ہم سرزمین عراق نجف اشرف میں موجود ہیں، لیکن وطن عزیز کی محبت